میں نے آج تک موسمیاتی تبدیلی کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، لیکن اس سال سیلاب کی صورتحال بد سے بدتر ہو رہی ہے۔ پاکستان بھر میں 2022 میں مونسون کی شدید بارشوں نے کئی افراد، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں، جن کی تعداد اندازے کے مطابق 150 سے بھی زیادہ ہے۔ وزیر موسمیاتی تبدیلی شیری رحمان کا کہنا ہے کہ حالیہ بارشیں گزشتہ برسوں کے مقابلے میں 87% زیادہ ہیں۔ پاکستان اور انڈیا اس مونسون میں شدید بارشوں سے متاثر ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی نے ان دونوں ملکوں میں ایک عذاب کی طرح نازل ہو رہی ہے، کیونکہ کئی علاقوں میں امدادی سرگرمیاں دونوں ملکوں کی فوجیں انجام دے رہی ہیں۔ دنیا بھر میں درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، لیکن خاص طور پر جنوبی ایشیا اس کا شکار ہے۔ یہ خطہ گرمی کی لہروں، طوفانوں، خشک سالی اور سیلاب کا شکار ہو رہا ہے۔ 2015 میں ماہرین نے پاکستانی پارلیمنٹ کو بتایا کہ 3 شہر کراچی، بدین اور ٹھٹہ 2060 تک سمندر کی سطح میں اضافے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس وقت کسی نے زیادہ تشویش ظاہر نہیں کی، لیکن اب بدین اور ٹھٹہ کے کچھ حصے پہلے ہی زیر آب ہیں، اور کراچی ممکنہ طور پر پیشن گوئی سے بہت جلد اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ شہر، جس نے ابھی 61 سالوں میں اپنے گرم ترین اپریل کا تجربہ کیا ہے، پہلے ہی ڈوب رہا ہے۔ بھارت کا ممبئی اور بنگلہ دیش کا چٹاگانگ خطے کے دیگر شہروں میں شامل ہیں، جو سمندروں میں مسلسل اضافے کا باعث خطرے کی زد میں ہے۔ ایک جنوبی ایشیائی ملک، جزیرہ نما ملک مالدیپ، اس صدی کے آخر تک مکمل طور پر ختم ہو سکتا ہے۔ وزیر موسمیاتی تبدیلی شیری رحمان نے حال ہی میں موسمیاتی تبدیلی کو قومی سلامتی کا معاملہ قرار دیا۔ حقیقت بھی دیکھا جائے تو گلوبل وارمنگ پاکستان کے لیے دہشت گردی سے کہیں زیادہ بڑا خطرہ ہے۔ اس میں سے کسی کو بھی اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے جو توجہ دے رہے ہیں، لیکن بہت کم پاکستانیوں کو ماحولیات کے بارے میں زیادہ فکر ہوئی ہے۔ ریاست متحدہ امریکہ اپنی موسمیاتی تبدیلی کو مسترد کرتا ہے، یہاں اس کے برعکس بہت کم لوگوں نے کبھی بھی گلوبل وارمنگ کے بارے میں زیادہ سوچا ہے۔ ایک جرمن تھنک ٹینک نے حال ہی میں موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ خطرے سے دوچار ممالک کی فہرست میں پاکستان کو 5ویں نمبر پر رکھا ہے۔ ییل یونیورسٹی کے ماحولیاتی کارکردگی کا انڈیکس اور بھی زیادہ تشویشناک ہے۔ اس میں پاکستان کی فہرست 176 ہے، اور اس کے بعد بنگلہ دیش 177 پر ہے اور بھارت 180 پر ہے۔ پاکستان میں لاہور اور بھارت کی دہلی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شامل ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں موسمیاتی تبدیلی سے پاکستان کی سالانہ معاشی نقصان کا تخمینہ $26 بلین تک لگایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ ماحولیاتی عدم استحکام ملک کو مستقبل میں اس کی مجموعی گھریلو پیداوار کا 9.1% تک نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جنوبی ایشیا میں انتہائی موسمیاتی واقعات ایک باقاعدہ رجحان بن چکے ہیں۔ ہمیں پاکستان کے تقریباً تمام حصوں میں موسم سے متعلق مسائل کا سامنا ہے۔ کچھ علاقوں میں سیلاب تقریباً معمول بن چکے ہیں، دوسرے خشک سالی سے دوچار ہیں۔ گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، جس کے نتیجے میں دریاؤں میں پانی کا بہاؤ کم ہو رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں کاشتکاری متاثر ہو رہی ہے، اور زرعی پیداوار میں کمی خوراک کی عدم تحفظ کو جنم دے رہی ہے۔ یہ سب دیہی علاقوں سے شہروں کی طرف نقل مکانی کو تیز کر رہا ہے۔ جنگلات کی کٹائی ایک خاص مسئلہ ہے۔ پاکستان میں جنگلات کی کٹائی کی شرح ایشیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ جب پاکستان 1947 میں بنا تو اس کے کل رقبے کا 33% جنگلات پر مشتمل تھا، اب یہ رقبہ صرف 5% ہے۔ میں ذاتی تجربے سے جانتا ہوں کہ اسلام آباد نے پچھلے 2 دہائیوں میں ہاؤسنگ کی ترقی کے لیے اپنی بہت سی سبز جگہیں کھو دی ہیں۔ اسلام آباد میں جنگلاتی علاقے 1979 میں 19.3% سے کم ہو کر 2019 میں 10.3% رہ گئے ہیں۔ جنگلات کی کٹائی بڑھتی ہوئی گرمی میں معاون ہے۔ ہمیں اپنے گلیشیئر کو پگھلنے والے درجہ حرارت کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ گلیشیئر ہیں۔ ان گلیشیئرز کی حفاظت کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ کوہ پیما کبھی شمالی پاکستان کو جنت کے طور پر دیکھتے تھے، لیکن اب یہ علاقے بھی سیلاب کے خطرے سے دوچار ہیں۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان اور بھارت سیاچن گلیشیئر پر تنازع میں بندھے ہوئے ہیں، جو زمین کے سب سے اونچے میدان جنگ ہیں۔ دنیا کی چھت پر اپنی فوجیں تعینات کر کے گلیشیئر کو پگھلانے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ انہیں فوری طور پر سیاچن کو غیر فوجی بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کے برف کے بہت بڑے پھیلاؤ کو بچایا جا سکے۔ ایسا کرنا سے ماحول کے لیے ایک بڑی فتح نہیں ہوگی، بلکہ ہم کو اپنے وجود کو قائم رکھنے اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے یہ سب اقدامات کرنا بہت ضروری ہیں، ورنہ آنے والے وقت میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات ہم پر اور گہرے ہوتے جائیں گے۔